السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم لک الحمد کما ہدیتنا للاسلام وعلمتنا الحکمۃ والقرآن، والصلوات اللہ وسلامہ علی خاتم النبیین وامام المرسلین وعلی آلہ الطیبین، اللہم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقہ وقادہ الی الجنہ، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزخ فی قفاہ الی النار، برحمتک یا عزیز یا غفار۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایبار میں رکھے۔ اور آیت نمبر 5 ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ترجمہ ہے، اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں، پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس آیت میں بھی توحید کے حق میں دلیل دے کر بتایا جا رہا ہے کہ کامل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اس کائنات کا خالق ہے، بالغ ہے، رازق ہے، سارا نظام چلانے والا ہے۔ ہر چیز، خواہ وہ زمین کی گہرائیوں میں ہو یا آسمان کی وسعتوں میں ہو یا پہاڑوں کی کھو میں ہو، اس کے علم میں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تخلیق کرنے والے سے کوئی بات، کوئی چیز چھپی رہ جائے؟ ہمیں تو صرف وہی چیز نظر آتی ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اگر ہم کمرے میں ہیں تو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں نظر آتا، ہم نہیں جانتے۔ شرک کرنے والے جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ معبود کون ہوتے ہیں؟ اکثر بے جان لکڑی پتھر کے بت ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں۔ اگر یہ کسی جانور کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، فرض کریں گائے کو، تو وہ بھی کسی بات کا شعور تو نہیں رکھتی نا؟ جانوروں کو کہاں شعور ہوتا ہے؟ ہاں، اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر کو اپنا معبود سمجھتے ہیں تو وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ قرآن میں ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جب تک میں تھا دنیا میں تو مجھے پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، جب اللہ تو نے اٹھا لیا تو مجھے کیا پتا میرے پیچھے یہ کیا کر رہے تھے۔ کوئی غیب کا علم تو نہیں ہوتا انبیاء کرام کو، انہیں تو نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ لا علم ہے، لہٰذا وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ معبود کہلانے کا حقدار صرف وہی ہو سکتا ہے جو خالق، بالغ اور رازق ہو، جو مالک یوم الدین ہو، جس نے ہماری ساری ضرورتوں کا خیال رکھا ہو، جو ازل سے ہو اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہو، جسے نہ اونگ آتی ہو نہ نیند آتی ہو، جو حی القیوم ہو۔ ظاہر ہے اسی کو ہماری آخرت کی فکر ہوگی نا۔ تو معبود وہ ہوتا ہے جس کو اپنی تخلیق کردہ چیز کی فکر ہوتی ہے، اس کو کسی مقصد سے بناتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، یہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیا جائے، پکڑ سے بچا لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، اور یہ سارا کائنات کا نظام ہمارے لیے چلایا جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لہٰذا معبود صرف وہی ہوتا ہے جو حی القیوم ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، رازق ہوتا ہے، جو عزیز و ذو انتقام ہوتا ہے، زبردست ہوتا ہے، غلبے والا ہوتا ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، جو ہر چھپی اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، جو مشکل کشا ہوتا ہے، جو ہمارے دلوں کی نیتوں اور ارادوں کو بھی جانتا ہے، ہماری خواہشوں کو بھی جانتا ہے، ہماری مرضی کو بھی جانتا ہے، ہماری سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، ہماری التجاؤں کو بھی جانتا ہے، جو ہمیں جواب دیتا ہے، جو ہماری پکار سنتا ہے، جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہمارے دلوں کے رازوں کو، ارادوں کو، نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے ہمیں بنایا ہے؟ وہ تو ہمارے ذائقوں سے بھی واقف ہے، وہ ہمارے اندر باہر سب کو جانتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں قرب الہی عطا فرما دے، ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، ہم ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، مسنون طریقے سے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال قبول فرمائے، ہمیں اپنے لیے خالص کر لے۔ دعا ہے ہم تنہائی میں ہوں یا ایک بھرے مجمع میں، ہر جگہ ہم ہر کام اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 6 ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت میں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، اب دلیل دے کر ایک مثال کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا معبود تو وہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے تاریک رحموں میں 3 پردوں میں جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ اب بتاؤ جن کو تم معبود بناتے ہو، جن کو تم معبود مانتے ہو، کیا انہوں نے بھی کبھی کچھ پیدا کیا ہے، کچھ تخلیق کیا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے کچھ تخلیق کر دیا ہو؟ کیونکہ وہ تو خود اپنی ماں کے رحم میں ان تمام مراحل سے گزر کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں جو ہر بچہ گزرتا ہے اپنی ماں کے رحم میں۔ آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں کے پردے جو تھے ان میں تخلیق کیا۔ اندھیری جگہ ہوتی ہے نا، اور پھر 3 پردے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس زمانے میں یہ بھی آیات متشابہات میں سے تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن اب سائنس سے پتہ چل گیا ہے کہ 3 ہی پردے ہوتے ہیں اور تاریک جگہ ہوتی ہے جہاں بچہ تخلیق پاتا ہے۔
اور جب تک بچہ ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. ہاں، الٹرا ساؤنڈ سے اگر کچھ پتہ کر بھی لیتا ہے تو وہ اکثر غلط بھی نکلتا ہے. چلیں یہی پتہ کر سکتے ہیں نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی. زیادہ سے زیادہ صورت کیسی ہوگی، سیرت کیسی ہوگی، قسمت کیسی ہوگی، اخلاق کیسا ہوگا، یہ سب تو نہیں پتہ چلتا نا. اور یہ کہ زندہ پیدا ہوگا یا مردہ، مکمل ہوگا یا ادھورا، ان سب کو جاننے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے. بچے کی تخلیق کے تمام مراحل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے. ایک ایک ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. ماں کو نہیں پتا ہوتا میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، روح کب ڈالنی ہے، یہ اللہ کا کام ہے. پھر آیت میں ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سچا نہیں. وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت ہے کہ ہر انسان کی صورت، یعنی اس کی انگلیوں کے جو پرنٹس ہوتے ہیں، نشانات ہوتے ہیں جو جسے فنگر پرنٹ کہا جاتا ہے، اس کی آنکھ کی پتلی کا رنگ اور اس کی آنکھ میں بننے والے خانے اربوں انسانوں سے ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے. یہی وجہ ہے کہ اب ایئرپورٹ پر کیمرے میں آنکھ کی وہ پتلی بھی دیکھی جاتی ہے، اس کی بھی تصویر لی جاتی ہے. اور فنگر پرنٹس کا تو پتہ ہی ہے آپ کو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کے ایک ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ کوئی بھی دو انسان 100% ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسا کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ جی تاکہ ہر انسان کی اپنی ایک پہچان اور شناخت ہو. جیسا کہ ہماری بات چل رہی ہے کہ نجران کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دلیل یہ دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے تو باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ آیت ان کی اس بات کی نفی کرتی ہے، تردید کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں العزیز الحکیم ہوں. ہر انسان کی تخلیق اور صورت کری جو ہے میں کرتا ہوں، میں صورتیں بناتا ہوں. ہر بچہ باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، لیکن میں غالب اور حکمت والا ہوں، جیسا چاہے کرتا ہوں. باپ کے بغیر بچہ نہیں ہو سکتا. اس طریقے کا نہ تو میں نے پابند ہوں اور نہ محتاج ہوں. میں تو جو چاہے کر سکتا ہوں. کیا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا ہی قرار دے دیا جائے. اس آیت سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی جو ہے اپنی صورت خود نہیں بناتا. ہر انسان نے اپنی شکل خود نہیں بنائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی کسی کی صورت پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچئے کیا کیا اعتراضات کیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق پر. یہ گناہ ہے. ہماری فطرت کو، ہماری پسند کو جیسا وہ جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا، بلکہ ہم خود بھی نہیں جانتے. لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق پر جو ہے
ماشاءاللہ یا الحمدللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. اور جیسی رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا نا، تو ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. اس نے ہمیں اکیلے تخلیق کیا ہے، اس کی کوئی مدد کرنے تو نہیں آیا تھا نا، نہ زمین آسمان بنانے میں اور نہ کسی اور کام میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا کہنا تو شرک ہوتا ہے نا. یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، جس طرح ہم دوران حمل ہر بچہ جو ماں کے رحم میں بن رہا ہوتا ہے وہ اپنی ہر ضرورت کا محتاج ہوتا ہے نا، کون پوری کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارا رب. تو ہم صرف اسی کے محتاج ہوتے ہیں جب ہم اپنی ماں کے رحم میں تھے. بالکل اسی طرح دنیا میں آ کر بھی ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. ہم ہر ضرورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ کسی انسان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، کوئی توقع نہیں لگانی چاہیے، بالکل یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میرا یہ کام کر دے یا میری یہ ضرورت پوری کر دے. آیت نمبر 7 ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. ترجمہ ہے وہی اللہ ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، راسخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے. آئیے پہلے جانتے ہیں اس آیت کا گزشتہ آیات سے کیا تعلق ہے. نجران سے آنے والے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ کہا ہے، اور روح من اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کی روح کہا ہے. لہٰذا یہ کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. اس آیت میں ان کو جواب دیا جا رہا ہے. اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح تو آیات متشابہات میں سے ہیں، جبکہ قرآن میں آیات محکمات یعنی پختہ آیات بے شمار ہیں جن میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے،
مثلاً قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہا جا رہا ہے تم دراصل ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، تمہاری نیت اور ارادہ ہی نہیں ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ تم جو محکم اور واضح احکامات ہیں ان کو چھوڑ کر آیات متشابہات کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ آئیے اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ وہی ذات مطلق ہے جس نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ اس میں یعنی قرآن میں بعض آیات محکم ہیں، یعنی ان کے معنی جو ہیں وہ صاف، سیدھے، مضبوط اور واضح ہیں، جن کو ہماری عقل جانتی ہے، اور یہ احکامات ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ ہر شخص ان کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے۔ محکم، پکی اور پختہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جو احکامات سے متعلق ہوں اور احکامات بھی بالکل واضح ہوں، جن کی زبان بالکل صاف ہو، یعنی جن کا مطلب سمجھنے میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ باقی نہ بچے۔ اور انہی آیات محکمات سے شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی وضاحت کی جاتی ہے، اور یہی کافی ہوتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے ہن ام الکتاب، یہ محکم احکامات کتاب کی اصل بنیاد ہوتے ہیں، اور انہی کو ام الکتاب، کتاب کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی جڑ ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں، یعنی قرآن جو ہے وہ جس مقصد اور غرض کے لیے نازل کیا گیا تھا اس مقصد کو یہی آیات جو ہیں واضح کرتی ہیں، مقصد کو پورا کرتی ہیں۔ انہی محکم احکامات کے ذریعے انسان کو دعوت اسلام دی جاتی ہے، لوگوں کو فرائض بتائے جاتے ہیں، دین کے بنیادی جو اصول ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، عقائد کی وضاحت کی جاتی ہے، عبادت کے طریقے بتائے جاتے ہیں، حرام اور حلال کی وضاحت انہی محکم احکامات سے کی جاتی ہے، اور امر و نہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ سب بھی انہی آیات کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ لہٰذا آیات محکمات ہی قرآن کی ساری تعلیمات کا اصل اصول ہوتی ہیں، بنیاد ہوتی ہیں، جڑ ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی، بہت واضح ہوتی ہیں، اور ان سے انسان کو پوری رہنمائی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ انہی ام الکتاب یعنی محکم احکامات کی وجہ سے قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہ آیات ہیں جن کے معنی واضح نہیں ہوتے، یعنی آیات متشابہات کا جو مفہوم ہے وہ ہماری عقل سمجھ نہیں پاتی، شک و شبہ میں رہتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق غیب سے ہوتا ہے۔ ان کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ مثلاً اللہ کی کرسی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا کلمہ، جنت، جہنم اور فرشتے وغیرہ۔ لہٰذا آیات متشابہات کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ آخرت سے ہوتا ہے، غیب سے ہوتا ہے۔ ان کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ ان کو سن سکتے ہیں، اس لیے ان کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ ہمارے حواس خمسہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو محسوس نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں ہمارا علم محدود ہے۔ لہٰذا
ہمیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جتنا بتا دیا گیا بس اتنا ہی سمجھ جانا چاہیے۔ پھر کہا جا رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ ترجمہ ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو من چاہے معنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آیات متشابہات سے بس اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان حقیقت کے تصور کو پا لیتا ہے، کیونکہ جن چیزوں کا تعلق غیب سے ہے انسان کی محدود عقل ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی نا۔ یہی وجہ ہے کہ آیات متشابہات کی کھوج میں نہیں رہنا چاہیے، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کی کھوج میں کون رہتے ہیں؟ اب ان کا ذکر ہے، وجہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا نہیں چاہتے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، جو ایمان نہیں لانا چاہتے، جو خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، جو وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے وہی لوگ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے فتنہ کرنا اور ایمان نہ لانا، اور وہ پھر ان آیات متشابہات کے اپنی پسند سے معنی تلاش کرتے ہیں۔ نجران کے وفد کے دلوں میں بھی ٹیڑھ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ جی کلمہ کن اور روح من اللہ کے معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں تو اللہ کا کلمہ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آل عمران کی آیت نمبر 59 میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر کن کہا تو وہ پیدا ہو گئے، روح ڈل گئی، بن گئے وہ۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ باپ کے بغیر کن کہنے سے پیدا ہوئے، جیسا کہ آدم علیہ السلام ہوئے تھے۔ اور روح من اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی روح براہ راست جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی۔ اب یہ بات انسان کی عقل سے بالا تر ہے کہ کن سے پیدا ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور براہ راست ان کی روح کس طرح پیدا کی گئی۔ لہٰذا ان آیات متشابہات کے منمانی تعویل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرنا بھی دلوں کی ٹیڑھ کی وجہ سے ہے، ان کے غلط عقائد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، اور یہی حال اہل بدعت کا بھی ہے۔ قرآن کی آیات محکمات کو چھوڑ کر انہوں نے آیات متشابہات کو بنیاد بنا کر غلط عقائد گڑھ لیے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جی آیت میں کہا جا رہا ہے نا ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے، اپنی پسند کی تعویل کرنے کے لیے، اپنی پسند کی تفسیر کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا۔ حالانکہ
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہا جا رہا ہے آیات متشابہات کی اصل حقیقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ ان کے معنی تلاش کرنے کی کھوج لگانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان کا گناہ بھی سمیٹتے ہیں۔ البتہ کچھ جو آیات متشابہات تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کی جو ریسرچز ہو رہی ہیں، ترقی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے واضح بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ان کا اصل مفہوم جو ہے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے، ان کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ مثلاً قرآن میں ہے ہم فرعون کو اس کے بدن کے ساتھ نشانی بنائیں گے، اور اب اس کی لاش مل چکی ہے۔ پہلے جب نہیں ملی تھی تو یہ بھی آیات متشابہات میں سے تھی، اور فرعون اب سب کے لیے عبرت کی نشانی بن گیا ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے زمانے میں ریسرچ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی آیات متشابہات کے جو مفہوم ہیں وہ واضح نہیں تھے، جیسے کہ ہے کہ بچہ ماں کے رحم میں 3 پردوں میں بنتا ہے، یہ اب واضح ہو گیا ہے نا، یا زمین گردش کرتی ہے، پہلے یہ نہیں مانا جاتا تھا۔ لہٰذا ہمارے اسلاف پھر کیا کرتے تھے؟ ایسی آیات متشابہات پر خاموش رہا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی آیات متشابہات جو ابھی واضح نہیں ہوئیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم پر نہیں آشکار ہو سکتی، ہمیں ان پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل کو، اس کے معنی کو، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یعنی اصل حقیقت صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تعویل کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کی اصل حقیقت۔ نمبر 2، کسی چیز کی تفسیر، تعبیر مراد ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے راسخون جو ہیں وہی صحیح تفسیر اور توضیح جو ہے اس کا علم رکھتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور پختہ و مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ دلوں میں ٹیڑھ اور کجی رکھنے والوں کے برخلاف راسخون کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صحیح عقل ہوتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں راسخون کون ہوتے ہیں، ان میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے خود کو دیکھنا ہے کیا ہم میں وہ خوبیاں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ہمیں بھی وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ راسخون جو ہیں وہ پختہ کار ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ بالکل صحیح اور درست ہوتا ہے، وہ مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا علم جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے، راسخ ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے راسخون کہتے ہیں نا۔ یہ دین کے علم کو گہرائی سے جاننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، علم کی پختگی کی وجہ سے ان کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے، حکمت بھی ہوتی ہے، ایمان کی قوت اور پختگی بھی ہوتی ہے، توکل اللہ بھی ہوتا ہے۔ یہ راسخون محکم احکامات پر عمل کرتے ہیں اور آیات متشابہات کے مفہوم کو بھی محکم احکامات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے علم پر غرور نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استقامت اور مزید فضل و عنایت کے طلبگار ہوتے ہیں،
دعائیں کرتے ہیں، فساد و فتنہ بالکل پسند نہیں کرتے، متشابہات اور محکم احکامات سب کو حق سچ سمجھتے ہیں اور متشابہات کی کھوج نہیں کرتے۔ ان کا انداز فکر یہ ہوتا ہے کہ دونوں قسم کی آیات، یعنی آیات متشابہات بھی اور محکم احکامات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ درست اور صحیح ہیں، اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، کیونکہ ان کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہدایت سے نہیں ہوتا۔ ہدایت کے لیے تو محکم احکامات ہی کافی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن نے محکم احکامات کو اصل کتاب قرار دیا ہے۔ اس طرح راسخون فتنے اور فساد سے محفوظ رہتے ہیں اور عقائد کی جو گمراہی ہے اس سے بھی بچ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر 652 میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو آیات متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو تم ان سے دور بھاگ جاؤ، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آیات متشابہات کی کھوج لگانے سے بچائے۔ طبرانی 3364 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے وہ آپس میں حسد کرنے لگ جائیں اور باہم خون کرنے لگیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ان کے سامنے کھل جائے، اس سے مراد ہے کہ انہیں ترجمہ آ جائے اور وہ اسے سمجھنے لگیں، اور جب کتاب کھل جائے تو اس پہ جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں، یعنی آیات متشابہات، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کا علم بڑھ جائے تو وہ اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ نافع بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں، راسخ فی العلم وہ ہوتے ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، رب کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، یعنی ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور بڑوں سے مروب نہیں ہوتے کہ ان کی اچھی بری ہر بات جو ہے اس کو رسم و رواج ان کو اپنائے، اور اپنے چھوٹوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ راسخون کیا کہتے ہیں؟ اب آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ راسخون کہتے ہیں ہم متشابہات اور محکم احکامات سب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور کسی چیز سے نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صحیح سبق صرف دانشمند لوگ جو ہیں، عقل والے لوگ ہیں، وہی حاصل کرتے ہیں، یعنی وہی نصیحت پکڑتے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ راسخون ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر تھا، ایک وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی تھی،
اور دوسرا گروہ مضبوط ایمان والے راسخون کا تھا۔ پہلا گروہ جو تھا وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ راسخون جو تھے وہ دلوں کی کجی اور ٹیڑھ سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، ہدایت پر استقامت اختیار کرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب 2 آیات میں انہی دعاؤں کا ذکر ہے، کیونکہ راسخون کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، وہ ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے ان کو منزل نہیں ملے گی۔ یہ نہ ہو کہ اس دن پچھتانا پڑے، کہنا پڑے یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، اب ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں کہ میں اگر 70 بار بھی تمہیں بھیجوں گا تو تم وہی کر کے آؤ گے جو اس دفعہ کر کے آئے ہو۔ جب واپسی بھی ممکن نہیں ہے تو کیوں انسان اپنی زندگی کو داؤ پہ لگائے؟ لہٰذا راسخون کو پتہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن صرف اللہ کی رحمت انہیں کام آئے گی۔ اس دن دنیا کی کامیابی، مال و اولاد یہ سب کام نہیں آئیں گے۔ دنیاوی کامیابی تو فرعون کے پاس بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے، اپنے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے وہ خود کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکا، اور آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے۔ اگلی آیات میں ان سب کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، اور آج کی آخری آیت نمبر 13 میں انہی 2 گروہوں کے باہم مقابلے کا بھی ذکر ہے۔ ایک گروہ راسخون کا تھا، مضبوط پختہ ایمان والا، اور دوسرا جو آیات متشابہات کے پیچھے پڑا رہتا تھا، جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ تھا۔ آئیے اب اس آیت میں راسخون کی مانگی گئی دعا کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا دعائیں مانگتے ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ایک مومن کو سب سے زیادہ اپنی ہدایت کی فکر ہوتی ہے، لہٰذا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دین پر استقامت کی دعا مانگ رہا ہے کہ اے ہمارے رب ہدایت کی توفیق بھی تو نے دی ہے، اب اس دین پر جمے رہنے کی یعنی استقامت اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، کیونکہ ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کبھی خواہشات کے غلبے میں آ جاتے ہیں، مال و اولاد بھی بہت بڑی آزمائش ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، کہیں ہم پھسل نہ جائیں۔ ہمیں ہر فتنے سے، ہر شر سے، ہر آزمائش سے محفوظ رکھنا، ہمیں استقامت عطا فرمانا، ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا مانگنی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان دل کا تابع ہوتا ہے، یعنی دل میں جو ہوتا ہے وہی پھر عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ لہٰذا جب دلوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، دلوں کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، ظاہر ہے قرآن و حدیث سے ہی ہوتا ہے نا، تو پھر عمل بھی درست ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ دین پر استقامت، ثابت قدمی، دلوں کی اصلاح، یہ سب اللہ کی رحمت سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے،
اور اللہ بہت غیور ہے، غیرت مند ہے۔ دنیا کے ساز و سامان، مال و دولت، اولاد، عزت اور شہرت سب بن مانگے دیتا ہے، لیکن ہدایت نہیں ملتی جب تک طلب نہ ہو، کسی کو خواہش نہ ہو۔ یہی تو امتحان ہے۔ اگر ہدایت بھی بن مانگے مل جاتی تو سبھی ہدایت پر ہوتے نا، سبھی جنت میں جاتے۔ پھر کیا ضرورت تھی حشر قائم کرنے کی، حساب کتاب لینے کی؟ پھر تو کوئی امتحان نہ ہوا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مرضی دی ہے، اختیار دیا ہے، اور دو راستے بھی دکھا دیے، ہدایت کا انتظام بھی کر دیا۔ ایک راستہ ہدایت کا، دوسرا گمراہی کا۔ ایک جنت کی طرف جاتا ہے، دوسرا جہنم کی طرف۔ اب انسان اپنی مرضی اور اختیار سے جو راستہ اختیار کرے گا اسی منزل تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت ساتھ نہ ہو۔ لہٰذا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے قدم قدم پر محتاج ہیں۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دعائیں سکھائیں۔ یہاں رحمت طلب کرنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے نا، اور دین پر استقامت کی، کیونکہ دلوں کی اصلاح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور توفیق ہی سے نیکیوں کے موقع ملتے ہیں، اور نیکیاں کرنے سے ایمان اور تقویٰ بڑھتا ہے، اور جب ایمان اور تقویٰ بڑھتا ہے تو مزید نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ مزید نیکیاں کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور اس طرح نیکیوں میں دوڑ لگا دیتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، ہم بھی دوڑ لگا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ترمذی کتاب الدعوات 3522 میں ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک دن پوچھا، کیا دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر انسان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر چاہے تو قائم رکھے، اور اگر چاہے تو پھیر دے دل کو۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں عنایت فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر کہا گیا ہے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، یعنی سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں ہی مانگنا نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں مانگنے کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اکثر لوگ نماز پڑھ کر، کوئی نیکی کا بڑا کام کر کے کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں، جبکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا نہ مانگنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مزدور سارا دن مزدوری کرے اور شام کو بغیر مزدوری لیے گھر چلا جائے۔ ہمیں دعائیں کثرت سے مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے، عاجزی سے مانگنی چاہیے، امید کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 9 ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔
ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، تو بے شک ایک روز جس میں کچھ شک نہیں لوگوں کو جمع کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں اہل ایمان کی فکر آخرت کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں اس کی دعاؤں کا ذکر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے انجام کو، اپنی آخری منزل کو سامنے رکھ کر بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ اس کا طرز عمل اور رویہ کبھی بھی غیر سنجیدہ نہیں ہوتا۔ اسے دنیا میں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ مجھ سے کچھ ایسا سرزد نہ ہو جائے کہ مجھے آخرت کا جو خسارہ ہے وہ اٹھانا پڑے۔ دراصل مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے آخرت کے بارے میں غلط عقائد تھے۔ مشرکین کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بربری ہو جائیں گی، تو دوبارہ ہم نہیں زندہ ہو سکتے، دوبارہ یہ نہیں جڑ سکتی ہڈیاں۔ مطلب ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، مزے کرو، جو مرضی کرو، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سے پوچھ ہوگی، کوئی جواب دہی نہیں ہوگی۔ اور ان کے مقابلے میں یہود و نصارہ جو تھے وہ خوش فہمیوں میں مبتلا تھے کہ جی ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں، چہیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ ہاں اگر گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اس آیت میں اہل ایمان کا راسخون کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں قیامت کے دن جمع ہونے کے بارے میں بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ انہیں پکا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، قیامت ضرور آئے گی، اور اس دن ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور جواب دہی کا وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ لہٰذا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو دنیا کی رونقوں میں گم ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے اعمال بتا دیتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تن من دھن سب کہاں لگ رہا ہے ان کا دنیا کو مزید بڑھانے میں، اور راسخون تھکتے ہیں آخرت کی دوڑ میں۔ وہ نیکیوں میں دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں نا، تن من دھن وہاں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہدایت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان پر حقیقت کھل جائے گی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو جائے گی نا، واپسی کا راستہ ہی نہیں ہوگا، اور یہ مال اولاد کام بھی نہیں آئیں گے جو انہوں نے دنیا میں اکٹھے کیے تھے، جن کے پیچھے دنیا میں بھاگتے رہے تھے، یہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ کتنے دکھ کی اور افسوس کی بات ہے۔ اب اگلی آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کو قیامت کے دن دنیا میں جمع کرنے والا مال و متاع اور اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 10 ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ ترجمہ ہے، کافروں کو ان کے بال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ بھی کام نہ آئیں گی، وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اہل ایمان نے گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ سیدھی راہ پر ہدایت پر چلانے کے بعد ہمیں اس سے محروم نہ کرنا، ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، اپنی رحمت خاص سے محروم نہ کرنا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کے وعدے کو بھول جائیں، اس کی تیاری سے منہ موڑ لیں، دنیا میں کھو جائیں۔ اب اس آیت میں کافروں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والوں کو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے،
اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم ان کافروں کے مال و دولت اور ان کی اولاد کی کثرت سے متاثر نہ ہو جانا، مروب نہ ہو جانا، ان جیسی خواہشوں کو دل میں جگہ نہ دے دینا کہیں، کیونکہ بال و اولاد تو آزمائش ہیں اور یہ آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اس آیت میں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں کافروں کو بالکل فائدہ نہ دیں گی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً کافروں کو ان کے بال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں بھی ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ ہے، تم ان کے بال اور اولاد پر تعجب نہ کرو، یعنی مروب نہ ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ یہاں کہا جا رہا ہے حق کا انکار کرنے والے کافر، کیونکہ اپنے بال اور اپنی اولاد پر فخر و تکبر کرتے ہیں، لہٰذا ان کی مذمت کی گئی ہے کہ دیکھو تم کہیں ان کے بال اور اولاد پر تعجب نہ کرنا، متاثر نہ ہو جانا، یہ تو دنیا کی حقیر اور وقتی نعمتیں ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے مقصد سے نہیں بھیجے گئے ہو، اپنے مقصد کو نہیں بھولنا۔ تمہارے پاس بہت ہی قیمتی نعمت ہے اور وہ ہے ہدایت کی نعمت۔ اس نعمت سے دنیا میں بھی خیر و برکت آتی ہے اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ کافر دنیا میں بھی بال اولاد کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں، یہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں اور توفیق ہی نہیں ملتی ایمان لانے کی، کفر ہی کی حالت میں یہ دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ یہ بال اور اولاد کیونکہ باعث کشش ہوتی ہے نا، اس وجہ سے ان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہے کہ ان کو کسی اور کام کی فرصت ہی نہیں ملتی، کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں نا، آخرت کا تو بالکل خیال نہیں آتا، بلکہ یقین ہی نہیں رکھتے نا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لہٰذا یہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، کیونکہ انہیں دن رات ان کے کس پہ گزرتے ہیں، یہ مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں نا، لہٰذا انہیں ہدایت لانے کی فرصت نہیں ملتی، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں نا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے یہ بال اور اولاد کافروں کو آخرت میں عذاب سے نہیں چھڑا سکیں گے، کیونکہ ان کافروں کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب بند ہوتی ہے، یعنی جب مرتے ہیں نا تب حق نظر آتا ہے ان کو، دنیا میں تو حق سمجھ ہی نہیں آتا، نہ نظر آتا ہے نا، تو ایمان کیا لانا ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم مال اولاد اور اس دنیا میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ ہم آخرت کی تیاری ہی نہ کریں، ان کے فخر و تکبر ہی میں نہ مبتلا ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ جو ہے اس سے یہ چیزیں نہیں بچا سکیں گی۔ اس دن ہر ایک نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی نا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ بہت ہی یہ خطرناک بات ہے، یعنی جیسے جب آگ جلائی جاتی ہے اور اگر لکڑیاں آگ نہ پکڑیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ تیل ڈالا جاتا ہے، پٹرول ڈالا جاتا ہے، بھڑک اٹھتی ہے نا،
تو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے انسان ڈالے جائیں گے، ان سے ہی آگ بھڑکائی جائے گی۔ انسان کے اندر چربی ہوتی ہے، بال ہوتے ہیں، سلفر، کیلشیم، پوٹاشیم، ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں ان کے جاتے ہی آگ مزید بھڑک اٹھے گی اور تیز ہو جائے گی۔ آیت نمبر 11 میں اب مثال دی جا رہی ہے حق کا انکار کرنے والوں کی۔ کہا جا رہا ہے کَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ ہے جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب فرعون کی مثال دی جا رہی ہے اور سب سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ کَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرعونیوں کا اور جو ان سے پہلے کی قومیں تھیں، سب کا کہا جا رہا ہے ایک جیسا انجام ہوا۔ انجام کی وجہ کیا تھی؟ آیت میں بتائی جا رہی ہے کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، جب انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو جو پیغمبر پر نازل ہوا اس کو جھٹلا دیا، پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ کیوں؟ تکبر اور غرور کی وجہ سے، دنیا کی رونقوں کی وجہ سے، اپنی بڑائی جانے کی وجہ سے وہ اپنے رسول پر اور اللہ کی آیات پر ایمان نہ لائے، اللہ کی نافرمانی کی۔ تو پھر کیا ان کے ساتھ ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہٰذا اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ دیکھیں ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ پکڑ جو ہوتی ہے نا، یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سورۃ النساء میں ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ ترجمہ ہے تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور تمہیں جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی تمہاری کرنی ہوتی ہے، جو کرتے ہو وہ بھرتے ہو۔ آل فرعون اور وہ تمام گزشتہ اقوام جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، مثلاً قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور قوم لوط وغیرہ، ان سب نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، لہٰذا اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے تھے۔ اور پھر مختلف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے، ان کو دیکھ کے بھی انکار کیا، نہ نبی کی تعلیمات پر ایمان لائے، نہ معجزات سے ان کا کوئی ایمان یقین بڑھا، لہٰذا ہلاک کر دیے گئے۔ اور اب ان کا نام و نشان تک باقی نہیں بچا، اور آخرت میں بھی واللہ شدید العقاب، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ دنیا میں تو ملا ہی ملا نا ان کو عذاب بدلہ، لیکن ابھی آخرت کا شدید عذاب تو باقی ہے۔ اور یہ سب اقوام جن پر عذاب آئے اپنے اپنے زمانے کی بہت ہی زور آور اور ترقی یافتہ اقوام تھی۔ یہاں مشرکین مکہ کو، یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو، وہ تو تم سے بہت زیادہ ہر چیز میں بڑے ہوئے تھے، لیکن حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی پکڑ ہوئی اور آخرت کے شدید عذاب سے بھی ہمکنار ہوں گے۔ یہاں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے۔ اگر ہم نے بھی قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے اور لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے
اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کی وجہ سے، اگر وہ قرآن و سنت پر نہیں تھے تو۔ ہم بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، نہ ترجمہ آتا ہے اور نہ تفسیر سے سمجھا ہے، سنتوں کا پتہ ہی نہیں عمل کیا کرنا ہے، تو ہم بھی آیات الہی کو جھٹلانے والوں میں شامل ہیں۔ لہٰذا ہم جب کام قرآن و سنت کے خلاف کریں گے تو ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ یعنی فرعون مر چکا ہے مگر فرعونیت آج بھی باقی ہے۔ ہر زمانے میں فرعونیت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان سے دشمنی رکھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ جو دین سکھا رہے ہیں، جو دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم نے ان کا مذاق نہیں اڑانا، ان سے بغض نہیں رکھنا، حسد نہیں رکھنا، ان کی برائی نہیں کرنی۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے دوست ہوں، اور اللہ کے دوست کے ساتھ اگر ہم دشمنی رکھیں گے تو ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان جنگ کریں گے۔ یہ بھی ہے نا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے اور دین پر استقامت اختیار کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 12 ہے، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ترجمہ ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے دنیا میں اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم اس دنیا میں بھی مغلوب کیے جاؤ گے، مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے، اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہاں دھکیلے جاؤ گے، جو کہ بہت ہی برا بچھونا ہے، رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ سب سے پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، کافر عنقریب مغلوب کیے جائیں گے۔ یہاں عمومی خطاب جو ہے وہ سب قسم کے کافروں سے ہے، قیامت تک جو بھی کفر کرے گا ان سب سے کہا جا رہا ہے، لیکن پہلے مخاطب اس وقت کے لوگ تھے نا، لہٰذا بالخصوص دیکھا جائے تو اس سے مراد اس وقت کے یہود ہیں۔ کہا جاتا ہے مسلمان جب جنگ بدر سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے یہود، اس سے پہلے کہ تمہیں بھی ذلت و پستی کا سامنا کرنا پڑے، اسلام قبول کر لو۔ تو یہود نے جواب دیا کہ چند قریش بکا کو جو کہ جنگ لڑنے کے فن سے ناآشنا تھے، تم نے انہیں کیا ہرا دیا کہ دماغ میں غرور ہی سما گیا ہے؟ یعنی وہ تو جنگی تربیت یافتہ ہی نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔ ہاں، جب ہم سے لڑو گے تو پتہ چلے گا تمہیں، یعنی ہم تو اتنے جنگجو ہیں، ابھی تمہیں ہم سے پالا ہی نہیں پڑا۔ کہا جاتا ہے ان کے اس طرح کہنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی، پہلے سے ہی بتا دیا، اس سے مسلمانوں کا ایمان بھی بڑھا، توکل اللہ بھی بڑھا، اور یہ پیشن گوئی ہو گئی کہ ان قریب یہود جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، فتح پا لیں گے۔ اور پھر سب نے دیکھا جلد ہی جو یہود کے قبائل ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، وہ جلا وطن کر دیے گئے، نکال دیے گئے، بنو قریظہ قتل کر دیے گئے اور لونڈی و غلام بنا لیے گئے۔ پھر خیبر بھی فتح ہو گیا اور تمام
یہودیوں پر جزیہ جو ہے وہ عائد کر دیا گیا، ٹیکس۔ یہود خیبر میں آباد تھے، اس کی اجازت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے لی تھی، لیکن یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں انہیں بالآخر خیبر سے بھی نکال باہر کیا تھا۔ قرآن نے یہود کے بارے میں یہ پیشن گوئی اس وقت کی تھی جب مسلمانوں پر ہر وقت خوف و ہراس کی فضا جو ہے وہ طاری رہتی تھی۔ مسلمان تعداد میں بھی بہت ہی کم تھے، کمزور تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ سارے عرب کے مشرک، یہود و نصارہ، منافق جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہتھ کنڈے طرح طرح کے استعمال کر رہے تھے، کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ اس جمع غفیر کے مقابلے میں یہ گنتی کے چند جو مسلمان تھے، ان کی کامیابی کا اس زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر کے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے، ان کا ایمان بڑھا دیا، اور فرشتوں سے پھر ان کی مدد کی، انہیں فتح نصیب کرائی۔ کیا فائدہ ہوا؟ سارے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، کیونکہ یہ واقعی انہونی تھی نا، اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، اور اس طرح اسلام کا بول بالا ہوا۔ بہت سارے لوگ اگرچہ جھوٹ موٹ کا ایمان لائے، لیکن ایمان لے آئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اگر ہم دنیا چاہتے ہیں تو اب دنیا تبھی ملے گی جب ہم مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ فتوحات ہونے لگیں، پھر بہت ساری فتوحات ہوئیں اور مال غنیمت ملا، تو مال غنیمت ان کو تبھی ملنا تھا نا جب یہ مسلمان ہو جاتے۔ اس طرح یہ جھوٹ موٹ کا ایمان لائے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ دنیا کی سزا بتانے کے بعد اب آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیشن گوئی جو تھی وہ سچ ثابت ہوئی، مسلمان فتح یاب ہوئے اور تمہیں سزا ملی۔ نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، ابھی تو تمہیں جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا، جہنم میں ہانکے جاؤ گے، اور وَبِئْسَ الْمِہَادُ، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آپ خود سوچیں، ہر طرف آگ ہی آگ ہو، چیخو پکار ہو، تو پھر اس سے برا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 13 ہے، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ ترجمہ ہے، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ ظاہری آنکھوں سے اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ سورہ آل عمران کی آج کی آیات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز توحید کی دعوت سے ہوا، پھر آیت نمبر 3 میں بتایا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے
پیغمبر اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ آیت نمبر 4 میں تھا، ہدایت کی آخری کتاب قرآن کا جو بھی انکار کرے گا اب وہ عذاب کا حقدار ہوگا، اللہ کے انتقام سے نہ بچ سکے گا۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں تھا کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں تھا، جس طرح قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، نمبر 1 آیات محکمات اور نمبر 2 آیات متشابہات، ان پر بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے بھی 2 گروہ ہیں، نمبر 1 جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، نمبر 2 راسخون جو علم میں پختہ کار ہوتے ہیں، یعنی قلب سلیم رکھتے ہیں۔ پہلا گروہ آیات متشابہات، یعنی وہ آیات جن کا مفہوم انسانی ذہن کی دسترس سے بالا ہوتا ہے، انسان کی عقل میں نہیں آتا، وہ ان آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں راسخون کا گروہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے محکم آیات ہی کافی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ خود بھی ہدایت پاتا ہے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے، اجر و ثواب کماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 اور 9 میں راسخون کی دعائیں تھیں، یعنی سچے اہل ایمان کی دعائیں بتائی گئی تھیں۔ وہ دلوں کے ٹیڑھ سے بچنے کی اور دین پر، ہدایت پر استقامت اختیار کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 پہ بتایا گیا تھا کہ آیات کا انکار کرنے والے کافر جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، وہ دنیا میں مال و اولاد ہی کے لیے ساری بھاگ دوڑ کرتے ہیں، حالانکہ یہ مال و اولاد جو ہے وہ دنیا میں بھی آزمائش ہوتی ہے ان کے لیے، اور آخرت میں بھی مال و اولاد اللہ کے عذاب سے تو انہیں نہ بچا سکے گی نا۔ پھر آیت نمبر 11 میں فرعون اور فرعون جیسے حق کو جھٹلانے والوں کی مثال دی گئی ہے کہ ان کو بھی مال و اولاد اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے۔ پھر آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو کافروں پر غالب آنے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کافر دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے، مرنے کے بعد پھر وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اب آیت نمبر 13 میں جنگ بدر کا ذکر ہے۔ اس میں بھی اہل ایمان کا مشرکین مکہ سے مقابلہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی فرشتوں سے مدد کی اور انہیں فتح عظیم نصیب فرمائی۔ اس فتح پر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت ایمان لے آیا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کا ایمان جو تھا وہ منافقت پر مشتمل تھا، جھوٹ موٹ کا ایمان لایا تھا نا، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کہ مسلمان جو ہیں یہ فتوحات میں کامیاب ہو رہے ہیں، مال غنیمت اور دیگر فائدے مل رہے ہیں تاکہ ان کو بھی مال مل جائے۔ جبکہ بنو قینقاع نے مشرکین مکہ کے اس انجام سے عبرت نہ پکڑی، پہلے گزر گیا نا، اور کہا کہ مکہ کے کافر تو جاہل ہیں، انہوں نے ہماری طرح جنگی تربیت حاصل نہیں کی، جس کے نتیجے میں آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسلمان یہود کو مغلوب کریں گے۔ آئیے آیت نمبر 13 کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مختصر نظر جنگ بدر پر ڈال لیتے ہیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جنگ بدر کا جو پورا واقعہ ہے وہ قسطوں میں ہم وقتاً فوقتاً آیات کے حساب سے بیان کرتے رہیں گے تاکہ آیات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے۔ جنگ بدر قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایک پرامن ماحول چاہیے تھا، سکون والا ماحول چاہیے تھا، تاکہ وہ اسلامی ریاست جو ہے قائم کرنے کا جو بھی کام ہے وہ کر سکیں۔ لیکن قریش بکہ مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگا، چالیں چلنے لگا۔ ایک تو مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکنے لگے، انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ قریش بکہ مدینہ اور ارد گرد کے مشرکین کو اکسانے لگے کہ وہ مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں اور انہیں تنگ کریں، پریشان کریں۔ قریش بکہ کے تعلقات مدینہ کے یہود سے بھی تھے۔ یہود جو تھے ان کے اکسانے پر اوس و خزرج کو پرانی دشمنیاں یاد دلاتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے تاکہ ان کے درمیان فتنہ و فساد پیدا ہو، کیونکہ وہ مسلمان ان میں سے جو ہو چکے تھے ان کو پھر لڑانا چاہتے تھے۔ لہٰذا مدینہ کے مسلمانوں کو اندر اور باہر سے خطرات نے گھیر لیا تھا۔ مسلمان رات کو ہتھیار لے کر سوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے مشکل اور خطرناک حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قریش سے جنگ کرنے کی اجازت نازل فرما دی۔ اس سے پہلے حکم نہیں تھا نا۔ جب مسلمانوں کے لیے حالات جو ہیں وہ مزید پرخطر ہو گئے اور یہ جو اجازت تھی یہ بھی واجب کے درجے کو پہنچ گئی، یعنی اب اگر اس پر عمل نہ کیا جاتا تو یہ غلط ہو جاتا، کیونکہ مشرکین قریش جو تھے انہوں نے ظلم کا آغاز کیا تھا اور اب انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ اب مسلمانوں کے لیے ان سے جنگ کرنا اور ان کا مال ضبط کرنا جو ہے وہ واجب تھا۔ مسلمانوں کو یہ بھی حکم تھا کہ جو اہل کتاب مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں ان سے بھی لڑا جائے۔ جنگ کے اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلائیہ گردی کا انتظام فرمایا، یعنی یہ گروہ بنا لیا جس کا سالار کوئی صحابی ہوتا تھا، مطلب ان کی جاسوسی کی جائے تاکہ اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے انہیں کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا دیا جائے تاکہ وہ ڈر جائیں اور یہ سب جو فتنے کر رہے تھے ان سے باز آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے تھے تو وہ سریہ کہلاتا تھا، یعنی سریہ وہ قافلہ ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں ہوتے تھے۔ اگر آپ خود بھی نکلتے تھے تو اسے غزوہ کہا جاتا تھا۔ اس طلائیہ گردی کا جو مقصد تھا وہ تھا دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے تاکہ ان کے حملوں سے بچا جا سکے۔ قریش کے قافلوں سے چھیڑخانی کر کے ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ جان و مال کے خطرے کی وجہ سے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہے تھے وہ نہ ڈھائیں اور صلح کر لیں، کیونکہ قریش بکہ کبھی مدینہ آ کر لوٹ مار کرتے تھے اور کبھی قتل و غارت بھی کر جاتے تھے۔ حالانکہ مسلمانوں کو سکون کی سخت ضرورت تھی نا، تاکہ اسلامی ریاست قائم کریں، آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کریں اور اسلام کو پھیلائیں۔ غزوہ بدر کا سبب دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش بکہ کے ایک قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تاکہ قریش بکہ کے ایک قافلے پر نظر رکھی جا سکے، لیکن وہ قافلہ بچ کر شام چلا گیا۔
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی خبر لانے کے لیے ایک قافلہ بھیجا۔ اس قافلے کو جیسے ہی قریش بکہ کے قافلے کی خبر ملی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دیا۔ پیغام ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی۔ یہ نکلنا سب کے لیے ضروری نہ تھا، لہٰذا 313 صحابہ کرام نکلے۔ خاص تیاری بھی نہیں تھی، کوئی جنگ بدر میں جنگ کرنے تو نہیں جا رہے تھے نا، مقصد کیا تھا؟ بس قافلے پر تھوڑا دباؤ ڈالنا۔ لہٰذا ان کے ساتھ 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو ان کی منزل بدر تھی، بدر کا مقام تھا۔ بدر مدینہ سے 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور بدر کو ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں۔ ایک جنوب میں ہے جسے العدوۃ القصویٰ یعنی دور کا راستہ کہا جاتا ہے، دوسرا شمال میں ہے جسے العدوۃ الدنیا کہا جاتا ہے یعنی قریب کا ناکہ یا راستہ جو بھی کہہ لیں، تیسرا راستہ مشرق میں ہے جس سے مدینہ کے رہنے والے جو ہیں وہ گزرتے ہیں۔ مسلمان جس قافلے کی طاق میں گئے تھے اس کا سالار ابو سفیان تھا، اس کے ساتھ 1000 اونٹ تھے جن پر 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا، اور 40 آدمی ساتھ تھے۔ ابو سفیان ابھی بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے اس قافلے کی اطلاع مل گئی اور اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور بکہ اطلاع بھی بھیج دی کہ مسلمان اس کے مقابلے پر آ رہے ہیں۔ اس طرف ابو جہل اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے آس پاس کے قبائل کے آدمیوں کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے چل پڑے۔ صرف ابو لہب اور بنو عدی نے شرکت نہیں کی۔ ابو جہل کا لشکر جب حجفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام مل گیا کہ ہم بچ کر نکل آئے ہیں، اور اس نے مطالبہ بھی کیا کہ اب وہ واپس مکہ لوٹ جائیں، اب جنگ کی ضرورت نہیں رہی، مقابلے کی ضرورت نہیں رہی نا۔ مگر ابو جہل کا تکبر آڑے آ گیا اور وہ واپس نہیں گیا۔ ان کے ساتھ 1000 لوگ تھے، اور انہوں نے عدوۃ القصویٰ کے قریب جو ہے بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے اسی میدان میں پڑاؤ ڈال لیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش بکہ کے قافلے کے نکلنے کا علم ہوا کہ قریش بکہ کا جو قافلہ ہے وہ اب مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ ظاہری بات ہے یہ جنگ کرنے تو آئے نہیں تھے نا، چھوٹے سے قافلے کا مقابلہ کرنے آئے تھے، لیکن صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ یاد ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور جنگ کرو، بڑے جابر لوگ ہیں، اس بستی میں ہم جنگ نہیں کرتے۔ جنگ بدر سے متعلق مزید آیات آئیں گی تو انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِی فِیَتَیْنِ الْتَقَطَا، یقیناً تمہارے لیے 2 گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے آمنے سامنے آگے تھے۔ یہاں فیاتین سے مراد 2 گروہ ہیں، ایک مسلمانوں کا گروہ تھا اور دوسرا قریش کا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بالکل صحیح اور مقرر وقت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو
ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، اور ایسے حالات بنائے تھے کہ مسلمان جنگ کی نیت سے اور ارادے سے تو نہیں آئے تھے نا، تیاری بھی نہیں تھی، لیکن اس مارکے کے لیے پہنچ گئے، کیونکہ یہ اللہ کی پلاننگ تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ صحیح وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آمنے سامنے لے آئے، کیونکہ مسلمان تو گھروں سے ابو سفیان کے قافلے کی جاسوسی کے لیے نکلے تھے، جنگ بدر کا تو وہم و خیال بھی نہیں تھا نا۔ البتہ قریشی مکہ جو تھے وہ تو پوری تیاری کر کے آئے تھے، وہ تعداد میں 1000 تھے، 700 اونٹ تھے ان کے ساتھ، 100 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، کوئی مقابلہ تو ہے ہی نہیں نا۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں صرف 313 تھے اور وہ 1000۔ کافروں کے پاس 1000 تلواریں تھیں، یعنی ہر بندے کے پاس ایک تلوار تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 6 یا 8 تلواریں تھیں، یعنی یہ نہتے تھے تقریباً سارے کے سارے۔ یہی تو نشانی تھی کہ نہ اسلحہ نہ تعداد میں کوئی مقابلہ، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہونی کو کر کے دکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور یہ فتح ہی تو ایک نشانی تھی، دشمن کے لیے نشان عبرت تھی۔ دونوں لشکر جو تھے بظاہر تلواریں چلا رہے تھے، لیکن دونوں کی نیتوں میں بہت ہی فرق تھا۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کفر و باطل کی جنگ لڑ رہا تھا نا۔ ایک طرف ایمان تھا، تقویٰ تھا، اللہ کی محبت تھی، اور دوسری طرف کفر، تکبر اور غرور تھا۔ مسلمان کھجوروں پر گزارا کر رہے تھے، جبکہ دشمن روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتا تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے فِیَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّہِ وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ۔ مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا تھا، اور دوسرا کفر کا نام بلند کرنا چاہتا تھا، یعنی یہ کفر اور ایمان کی جنگ تھی۔ ایک گروہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تھیں اس کے ساتھ، اور دوسرا گروہ ان سب سے محروم تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ اپنی آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ جی اس کو سمجھ لیتے ہیں، یعنی دونوں گروہ ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا سمجھ رہے تھے، یعنی جتنی تعداد ان کی تھی نا اس کو ڈبل کر لیں، وہ ان کو دشمن نظر آ رہا تھا اس تعداد میں۔ مثلاً کفار 1000 تھے، ان سے دگنا کیا ہوگا 2000 نا، تو انہیں مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے، یعنی اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے اس سے ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ مسلمان 313 تھے، انہیں کفار اپنے سے دگنے یعنی 626 نظر آ رہے تھے۔ اس طرح کافروں کو مسلمان اصل تعداد سے زیادہ نظر آ رہے تھے، اور مسلمانوں کے رعب میں وہ آگے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو کافر جو تھے وہ اصل تعداد سے جو 1000 تھی نا اس سے کم نظر آ رہے تھے، یعنی 626 نظر آ رہے تھے نا۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں، وہ ہمت نہ ہاریں، انہیں اللہ پر جو ہے توکل، بھروسہ اور بڑھ جائے، ان کے حوصلے بلند ہو جائیں، ایمانی قوت بڑھ جائے، جس سے وہ مزید طاقتور ہو گئے تھے، اور اس کے مقابلے میں کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ،
اور اللہ کا یہ کرم تھا، رحمت خاص تھی کہ اللہ نے سب مخالفین پر، یعنی جو بھی دین کے مخالفین تھے، ان پر مسلمانوں کا رعب اور دھاک بٹھا دی، کیونکہ بظاہر دونوں گروہوں کے اسلحے اور نفری میں زمین و آسمان کا فرق تھا نا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ تو جتنے مکہ اور مدینہ کے ارد گرد کے علاقے تھے، وہاں جو بھی قبائل تھے، ان پر ایک دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی، ان پر ایک مسلمانوں کا رعب پڑ گیا کہ یہ دیکھو بغیر ہتھیار کے بھی اور اتنی کم تعداد میں بھی اتنے جمع غفیر کو ہرا دیتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے رعب میں آ گئے۔ یہی کامیابی تو کہا جا رہا ہے کہ سب کے لیے ایک نشانی بن گئی، اور قیامت تک کے لوگ جب یہ آیات پڑھیں گے، جنگ بدر کا یہ واقعہ پڑھیں گے، تو ان کے لیے بھی نشانی ہوگا نا۔ اس سے اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے، انسان کا تقویٰ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا اور تقویٰ ہوگا تو تقوی کے حساب سے ہمیں اللہ کی مدد جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، اللہ کی مدد پھر ضرور آئے گی۔ جتنا تقویٰ زیادہ اتنی مدد زیادہ، اور پھر ہم ایک جمع غفیر پر، ایک ہجوم پر بھی غالب آ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تقویٰ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن و سنت سے جڑتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں آ جاتی ہے، ہمارے دل کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، ہمارا دل بدل جاتا ہے، تو پھر دل ہی تو اعمال کو بدلتا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب کے قریب ہے، تقریباً 57 مسلمان ملک ہیں۔ کچھ ملکوں کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، پھر بھی دنیا بھر میں مسلمان مغلوب ہیں، پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری، قرآن و حدیث سے دوری، دنیا سے محبت، آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، ایکا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نا بھائی چارہ ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے مسلمانوں میں، ایک دوسرے کے ہی دشمن ہو رہے ہیں نا، ایک دوسرے سے ہی جنگیں کر رہے ہیں، دشمن ان کو استعمال کر رہا ہے، ان کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ وجہ دین سے دوری، تقویٰ اور ایمان کی کمی۔ مسلمان اگر آج بھی دین سے جڑ جائیں، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، آپس میں جڑ جائیں، تو دوبارہ فتح یاب ہو سکتے ہیں، پھر اللہ کی مدد ان کو ضرور حاصل ہو جائے گی۔ کہا جا رہا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے، یعنی دیکھنے والوں کے لیے، اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ کہا جا رہا ہے ان واقعات سے عبرت کون پکڑتا ہے؟ جن کے پاس حق دیکھنے والی آنکھ ہو، وہی نصیحت پکڑتے ہیں نا۔ یعنی اہل ایمان کی مخالفت کرنے والوں کی اللہ کبھی بھی مدد نہیں کرتا، تو پھر اہل ایمان تو بنے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، انہیں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جب وہ ایمان اور تقوی سے لبریز تھے، مضبوطی سے قرآن کو انہوں نے تھاما ہوا تھا، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، فرشتوں سے مدد کی جاتی تھی۔ وہ تعداد میں اور اسلحے میں کم ہونے کے باوجود بھی کافروں پر بھاری تھے، فتح یاب ہو جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں قرآن و حدیث سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ سورۃ البقرہ کے ساتھ ہی ہماری جو عربی گرامر کی کتاب تھی وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے. آخری لیسن جو ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ پوسٹ ہوگا. آج ہم جتنے ابواب ہم نے پڑھے ہیں ان کی ریویژن کر لیتے ہیں. آپ سب کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ آپ سب کے پرزور جو ہے ڈیمانڈ پر، آپ سب کی خواہش پر عربی گرامر کی کتاب اردو میں اور پھر بعد میں انشاءاللہ انگلش میں بھی پرنٹ ہوگی. اردو پر پرنٹ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہ جب مکمل ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم انگلش میں پرنٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور کتاب منگوانے کا ایڈریس جو ہے وہ ہم آپ کو بہت جلد ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے. آپ سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور احسن طریقے سے اس کام کو مکمل کروائے. آمین. آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1 ہے آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے. سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے ابواب کے نام بتائیے کہ ان کا تعلق کس باب سے ہے. نمبر 1 ادخال، نمبر 2 تبلیغ، نمبر 3 مجاہدۃ، نمبر 4 تصدق، نمبر 5 انقلاب، نمبر 6 استغفار. سوال نمبر 3 ہے سورہ آل عمران کی فضیلت حدیث کی روشنی میں واضح کیجیے، بتائیے. سوال نمبر 4 الحی القیوم سے نصارہ کے کس غلط عقیدے کی رد ہوتی ہے؟ آیت نمبر ہے 2. سوال نمبر 5 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کس طرح کیا؟ آیت نمبر 3 ہے. سوال نمبر 6 فرقان سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجیے. آیت نمبر 4. سوال نمبر 7 ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ آیت نمبر 4. سوال نمبر 8 اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر ہے؟ آیت نمبر ہے 5. سوال نمبر 9 هو الذی یصورکم فی الارحام یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی وضاحت کس مثال سے کی جا رہی ہے؟ آیت نمبر ہے 6. سوال نمبر 10 ہے آیات محکمات اور متشابہات سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے وضاحت کیجیے. آیت نمبر ہے 7. سوال نمبر 11 ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے ان کا آیات متشابہات کے بارے میں کیا رویہ ہوتا ہے، یعنی کیا رائے ہوتی ہے؟ آیت نمبر ہے 7. سوال نمبر 12 راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ان کا محکم آیات اور آیات متشابہات کے بارے میں کیا رویہ ہوتا ہے؟ آیت نمبر ہے 7. سوال نمبر 13 راسخون فی العلم کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ دعائیں بتائیے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ آیت نمبر ہے 8 اور 9. سوال نمبر 14 اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا کیا انجام بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 10. سوال نمبر 15 آل فرعون اور اس سے پہلے ہلاک کی جانے والی قوموں پر عذاب کیوں آیا؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آیت نمبر ہے 11. سوال نمبر 16 ہے قل للذین کفروا ستغلبون کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے. یہ پیشن گوئی کس کے بارے میں تھی؟ آیت نمبر 12. سوال نمبر 17
یہ دو گروہ کون سے تھے؟ ظاہری آنکھ سے اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے۔ آیت کے اس حصے کی وضاحت کیجیے اور حکمت بتائیے۔ آیت نمبر ہے 13۔ سوال نمبر 18 ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کی وضاحت کیجیے۔ آیت نمبر ہے 13۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت